جیسے تیری عزت تیرے گھر میں محفوظ تھی ویسی تیری عزت آج بھی محفوظ ہے. کیا بات. میں نے بڑی بار ایک واقعہ بتایا. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا کفل, بہت امیر تھا, عیاش تھا, نافرمان تھا, ہر روز زنا کرتا تھا اور منہ مانگے پیسے دیتا تھا عورتوں کو. ایسی ایک دن عورت آئی اور مجبور تھی, تو زنا کے ارادے سے اس کو پیسہ دیا, اس کے پاس گیا اور عورت کو اور کہتی ہے کہ میں مجبور عورت ہوں, میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں ہوں, مجبور عورت ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں, اور غربت کا یہ مقام ہے کہ میں تیرے سامنے آ گئی ہوں اور میں یہ کام کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. اس حد تک میں مجبور ہوں بچوں کے لیے, بچوں کے کھانے کے لیے. غربت کا یہ عالم ہے. تو کفل نے اس سے کہا کہ تو میری بہن ہے آج سے, اور اس کے منہ مانگے پیسے دیے اور کہا جا, اور جب تجھے پیسوں کی ضرورت پڑے میرے سے آ کے لے جایا کر. جیسے تیری عزت تیرے گھر میں محفوظ تھی ویسی تیری عزت آج بھی محفوظ ہے. کیا بات. اور کفل وہ شخص ہے کہ لوگ اس سے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ گنہگار ہے, زانی ہے, شرابی ہے. تو کچھ اور دن گزرے, کفل فوت ہو گیا. لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھنے گئے کہ تو گنہگار ہے اور اس کا کیا جنازہ پڑھنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ وہ ہمارا دوست ہے. اللہ اکبر. کون؟ جو ہر رات زنا کرتا تھا, شراب پیتا تھا اور گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا. وہ اس نے کہا یہ ہمارا دوست ہے. نماز جنازہ پڑھا ہو جاؤ. اس کی یہ اللہ کو ادا پسند آ گئی اور اللہ کو اس ادا سے راضی کر لیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمیں ہر لمحہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ کی ناراضگی نہیں لینی. اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہم کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہر پل سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے.